اسلامی جمہوریہ پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا اور پاکستانی پاسپورٹ پر اس موقف کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ تاہم پاکستان کا حقیقی دوست ترکی پہلا مسلم اکثریتی ملک تھا جس نے اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کیا۔ ترکی نے 29 مارچ 1949 کو اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس سے قبل ستمبر 2019 میں افواہیں تھیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تاہم اس وقت کی DGI-SPROFO کے ترجمان نے واضح کیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں بے بنیاد پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ اسباب کیا ہیں؟ اسرائیل کی ریاست 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دی، لیکن عربوں نے اسے مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ فلسطین کی تقسیم دراصل یروشلم پر قبضہ تھا۔ پھر 1948 میں اسرائیل کو باضابطہ طور پر ایک آزاد ریاست کے طور پر اعلان کیا گیا اور ڈیوڈ بین گریون یہودی ایجنسی کے سربراہ وزیر اعظم بن گئے۔ اس اعلان کے فوراً بعد 5 عرب ممالک مصر، شام، عراق، اردن اور لبنان نے اس خطے پر حملہ کر دیا جسے عرب اسرائیل جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسرائیل بھر میں خانہ جنگی چھڑ گئی، لیکن 1949 میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ اسرائیل کا ایک دلچسپ جغرافیہ ہے۔ یہ ملک زرخیز کریسنٹ کے علاقے لیونٹ میں واقع ہے اور اسلامی ممالک سے گھرا ہوا ہے۔ اسرائیل کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور مغربی کنارے اور جنوب مغرب میں مصر اور غزہ کی پٹی ہے۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی آبادی تقریباً 14.6 ملین ہے، جسے موجودہ اسرائیلی حکام مقبوضہ فلسطین اور اسرائیل میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجوہات مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور مقبوضہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے پر پے در پے حملوں نے وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک انسانی تباہی پیدا کر دی ہے۔ پاکستان ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑا ہے۔ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہ کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ اس سے قبل 3 مارچ 2020 کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا تھا کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک تعلقات نہیں ہوں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنائی جاتی اور جس کا دارالحکومت یروشلم نہ ہو۔ اس پالیسی کے پیچھے ایک اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری جدوجہد کا نتیجہ تھا، جبکہ اسرائیل غیر منصفانہ اور بے ایمانی سے بنا جس نے مقامی لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کا متفقہ بیانیہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ 1947 میں اسرائیل کی بانی ڈیوڈ بین گریون نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا۔ ٹیلی گرام کو نظر انداز کر دیا گیا اور آج تک جواب نہیں دیا گیا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ بعض اسلامی ممالک نے حکومتی پالیسیوں اور سفارتی مجبوریوں کی وجہ سے اسرائیل کو قبول کیا ہے، تاہم اس حوالے سے پاکستانی عوام میں اب بھی شدید غصہ پایا جاتا ہے۔